اس میں چار چیزوں کا التزام کریں، التزام کا منع لازم کر لیں اپنے اوپر، انشاءاللہ العزیز رمضان کی برکات حاصل ہوں گی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے 24 گھنٹے میں، یعنی ایک دن میں، ایک روزہ رات اور دن، ایک دن 24 گھنٹے، پھر اگلا روزہ اور رات، ہر 24 گھنٹے میں جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم مومن صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن صاحب، رمضان کے حوالے سے جو ہے رمضان کی کوئی ایک عام آدمی کے لیے کیا اعمال وہ کر؟ رمضان المبارک، پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو 12 مہینوں میں سے رمضان سب سے پسند، رمضان کی برکات، جیسے ایام کے اندر جمعہ کا دن اللہ کو پسند، ٹھیک، تو اسی طرح جو ہے رمضان المبارک اتنا اہم مہینہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر رکھی، اور اسی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ پر اتارا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا۔ اور یہ وہ روزہ ہے کہ یہ جو وہ مہینہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رجب کا مہینہ ملتا اور وہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ تو نے ہمارے رجب میں برکت رکھی، شعبان میں ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ دینی کام کے لیے طویل عمر کی دعا بھی آدمی کر سکتا ہے۔ یا اللہ پہلی جو زندگی گزری میری غفلت میں گزری، ساری کوتاہیوں میں گزری، نافرمانیوں میں گزری، اب تو نے مجھے صحیح راہ نصیب فرمائی ہے، اب اتنی عمر نصیب فرما کہ میں تیرے حقوق ادا کر سکوں، اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکوں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکوں۔ تو طویل عمر کا بھی ثبوت یہاں سے ملتا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے 24 گھنٹے میں، یعنی ایک دن میں، ایک روزہ رات اور دن، ایک دن 24 گھنٹے، پھر اگلا روزہ اور رات، ہر 24 گھنٹے میں جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتے ہیں، جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، رمضان کی زندگی اور غیر رمضان کی زندگی میں اگر فرق آیا آپ کا، یعنی پہلے زندگی غفلت کی گزر رہی تھی، رمضان المبارک آیا، اس میں اللہ نے توفیق دی تراویح پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر اذکار کرنے کی، تو یوں سمجھے کہ اس کو رمضان کی برکات ملی ہیں۔ اگر ایک آدمی کی زندگی میں سوائے کھانے پینے کے اوقات کی تبدیلی کے کوئی تبدیلی نہیں آئی، مثلا پہلے ناشتہ کرتے تھے 10 بجے، اب ناشتہ کر رہے ہیں سحری کے وقت، پہلے دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، اب افطاری میں کھانا کھا رہے ہیں، اس تبدیلی کے سوا کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس کو رمضان کے برکات حاصل نہیں ہو رہی۔ بے شمار احادیث مبارکہ، خود رمضان کا معنی اگر آپ دیکھیں، رمضان ہے را میم زواد رم سے، اس کا معنی ہے جلا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں انسانوں کی گناہوں کی میل کچیل کو جلا کر ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے سونا ہوتا ہے نا، اس کے اندر جب کھوٹ مل جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، آگ پر پگھلاتے ہیں، تو اس کا کھوٹ نکل جاتا ہے، خالص سونا نتھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ رمضان بھی جس کا معنی ہے جلا کے بھسم کر دینا، تو یہ گویا کہ انسان کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اس میں چار چیزوں کا التزام کریں، التزام کا منع لازم کر لیں اپنے اوپر، انشاءاللہ العزیز رمضان کی برکات حاصل ہوں گی۔ تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ استغفار کریں کثرت کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کو، کہ استغفار، اور استغفار کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ، اتنا بھی کر لیں بہت ہے۔ چلتے بیٹھتے اٹھتے، کھانا پکاتے، کھانا افطاری کا نظام بناتے ہوئے، آتے جاتے، اکیلے بیٹھے تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور استغفار کا فائدہ تب مکمل حاصل ہوگا کہ جب اس کے ساتھ اس کے معنی کا اظہار، معنی کا استحضار بھی ہو، یعنی معنی ذہن میں حاضر ہو کہ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ بخش دینا، یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ معافی کر دینا، جی استغفر اللہ، اس معنی کے، یعنی کہ دل کے اندر اظہار کے ساتھ اللہ کے سامنے کہنا ہے استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے۔ اچھا، میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا استغفار کہتے ہیں، کبھی کبھی اردو میں بھی کہیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ اس سے زیادہ اثرات ہوں گے۔ اگرچہ حدیث مبارک کے اندر جو عربی کی اپنی ایک حلاوت ہے، مٹھاس ہے، ثواب ہے، وہ اپنی جگہ ہے 100%، لیکن اللہ سے کبھی اپنی مادری زبان میں بھی تو بات کیا کرے نا، یا اللہ معاف کر دینا، اس میں دیکھنا آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اور زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ استغفر اللہ، تو رمضان المبارک میں سب سے پہلے استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور یہ حدیث کا مفہوم ہے، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ورد کرے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھے، کیوں کلمہ طیبہ ایمان کی حرارت بڑھتی ہے۔ ایسے سمجھ لیں ایک آدمی کہ جی میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں، ہو سکتا ہے بھائی کبھی خدا نہ خواستہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہو جو کفر تک پہنچا دیتا ہے آدمی کو، اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی اپنی ذکر کے برکتیں ہیں کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
کہ جس آدمی کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو دو چیزیں ہو گئیں، استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسری چیز یہ ہے کہ جنت طلب کرنی ہے، جنت مانگنی ہے اللہ سے کہ یا اللہ جنت نصیب فرما، جنت نصیب فرما. اور اس پر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، غالی صوفی سے مراد یہ صوفی تو ہوتے نہیں ہیں، ایسے بنے ہوتے ہیں. وہ کئی دفعہ آپ نے شاید کبھی آپ نے جملہ سنا ہو کہ ہم اللہ کی عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتے، لالچی نہیں ہم، یا اللہ کی ہم عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتے، ڈر نہیں ہمیں. بھی کیوں کرتے ہو؟ ہم اللہ کی عبادت اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہیں، میں کہا کہ قرب الہی کے لیے کرتے. میں کرتا ہوں یہ کلمۃ الحق، کلمۃ حق، یہ کلمہ تو سچا ہے، ارید بہ الباطل، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ باطل کول لے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دعا مانگی اللہ شوق. ایک بات کہ جنت مانگی ہے نا اللہ سے، یا اللہ جنت نصیب فرما، بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا امت کو کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو جنت الفردوس مانگو. ایک بات. دوسری بات، وہ صوفی غالی بات ہی نہیں سمجھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کی رضا کا نام جنت ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کی رضا کا نام جنت ہے، اور اللہ کے غضب کا نام جہنم ہے. تو کیوں نہ اللہ سے جنت مانگنا نبی کی اتباع ہو گئی، اور اللہ سے اللہ کی رضا ہی تو مانگ رہے ہیں نا، اور کیا مانگ رہے ہیں. اور اللہ نے جو جنت کے احوال ذکر فرمائے قرآن مجید کے اندر، وہ کس لیے ذکر فرمائے؟ شوق دلائے نا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہوئی ہیں، آؤ میرے بات مان کر. دنیا میں صرف یہی کام کرنا ہے نا کہ اللہ کی ماننی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہے. تو تین چیزیں میں نے عرض کر دی تینوں. نمبر 1 استغفار، نمبر 2 کلمہ طیبہ کا ورد، اور نمبر 3 جنت مانگنی ہے. اور یہ میں حدیث کا مفہوم عرض کروں، بار بار میں عرض کروں، میں اپنی طرف سے نہیں، حدیث کا مفہوم ہے. چوتھا جہنم سے چھٹکارا، کہ اللہ جہنم ہی نہ بنانا ہے، ایسے اعمال ہمیں نہ دینا کہ ہم جنم کی طرف جانے والے ہوں. تو اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے جلب منفعت، ایک ہوتا ہے دفع مضرت، ایک ہوتا ہے فائدے کو کھینچنا، اور ایک ہوتا ہے نقصان کو ہٹانا. انہیں دیکھو نا، ایک آپ کے پاس ہے خوراک پڑی ہے سامنے کہ آپ یہ خوراک کھائیں گے آپ طاقتور ہو جائیں گے، اسے کہیں گے جلب منفعت، نفع کو کھینچنا، ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ مجھے بیماری ہے یا اللہ اس بیماری کو دور کر دے، یہ ہے دفع مضرت. تو اگر کسی بھائی کے پاس اتنے اوقات نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، اول تو ضرور کوئی نہ کوئی نظام بنائے، تلاوت کا، تسبیحات کا، ذکر اذکار کا، نوافل پڑھنے کا ضرور نظم بنائے. آخر ماہ رمضان اتنا قیمتی بابرکت مہینہ آ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اس کی برکات. تو جلب منفعت سے زیادہ ضروری دفع مضرت ہے کہ آپ رمضان المبارک کے اندر کم از کم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور غیبت کرنا چھوڑ دیں. یہ دو چیزیں سے تو یوں سمجھو پکی نفرت کر لینا کہ اور کچھ ہو نہ ہو تو چلو ماہ رمضان کی نیت کر لیں کہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب مسئلہ ہے کہ بعض جگہ ایسی ہم دن رات جھوٹ بولنے کے لگے ہوئے ہیں، کوئی آدمی ایسا سوال کر لیتا ہے کہ ہم اسے بتانا نہیں چاہتے، اب بتاتے ہیں تو جھوٹ ہوگا، سچی بات ہم اسے کرنا نہیں چاہتے. تو اس کا آسان طریقہ ہے، اسے آپ کہہ دیں کہ بھائی میں اس پر بات نہیں کرتا، بات ختم. مثلا آپ سے کوئی تنخواہ پوچھتا ہے، کبھی آپ بتاتے ہیں؟ اکثر لوگ نہیں بتاتے کہ جی مطلب آپ کی تنخواہ کی تھی، وہ یہ کہ نا مطلب چھوڑو اس بات کو. تو آپ باقی باتوں میں بھی سعادت کو اپنائیں کہ جہاں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، اسے اتنا کہہ دیں کہ یار چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کر، جھوٹ مت بولیں، ارادہ کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولنا. آخر اس کی برکات کو کبھی لے کر تو دیکھیں نا، اس میں کیا ہے. بظاہر تو عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جی جھوٹ نہیں بولنا، اس سے فائدہ کیا ہے؟ کریں گے عمل تو فائدہ محسوس ہوگا، برکات محسوس ہوں گی. کہ جھوٹ بولنے سے پوری توبہ. اور دوسری غیبت نہیں کرنی. غیبت کرنا ایسی ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے مطابق جیسے انسان کا بھائی ہو سگا اور پھر وہ مر جائے اور انسان اس کا گوشت کھائے. کتنی کری چیز ہے یہ، کتنی مکروہ چیز ہے کہ اللہ نے عجیب ہی مثال دی ہے کہ غیبت نہیں کرنی. تو غیبت کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کو اپنے مسائل سے فرصت نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں کیا کرتے کرے. اس لیے رمضان المبارک کے اندر طے کریں، 4 چیزوں کا التزام کریں، لازم کریں: استغفار، کلمہ طیبہ، جنت مانگنا، جہنم سے چھٹکارا، اور پھر جھوٹ نہیں بولنا اور غیبت نہیں کرنی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکات نصیب فرمائیں گے. اور رمضان المبارک کے اندر جو آدمی اعمال کرتا ہے، باقی 11 مہینے اللہ تعالیٰ ان اعمال کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. السلام علیکم.